أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وہی بارش نفع بخش ہوتی ہے انسانوں کے حق میں جو بے قدر ہو، جو قرآن نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم ایک مخصوص اندازے اور مخصوص مقدار میں پانی برساتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پانی برسانے کے بعد بھی اس کو ہم زمین میں ٹھہراتے ہیں، زمین میں ٹھہراتے ہیں. ذرا اندازہ کریں، بارش ہو اور یہ کنوؤں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں اللہ اس پانی کے ٹھہرنے کا انتظام نہ کرتا تو یہ پانی جو ہے نازل ہوتا، برستا اور کہیں کا کہیں چلا جاتا، انسان کی دسترس سے باہر ہو جاتا. لیکن رب العالمین کی کتنی قدرت ہے، اس نے پانی برسایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پانی برسانے کے بعد ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرانے کا انتظام بھی کیا ہے، کنوؤں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اے انسانوں متنبہ ہو جاؤ، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ بارش کا پانی جو تمہیں کنوؤں میں نظر آتا ہے، تالابوں میں نظر آتا ہے، ندیوں میں نظر آتا ہے، جس سے تم فیض یاب ہو رہے ہو، جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اگر چاہیں تو اس پانی کو ختم کر دیں، ہم اگر چاہیں تو اس پانی کو زمین کی قدر گہرائی میں لے کر چلے جائیں کہ جہاں تک تمہاری رسائی حاصل نہ ہو سکے، جو اور پانی تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. بارش اور پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم رحمت ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ہوائیں چلتی، آندھیاں چلتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، آپ بے قرار ہو جاتے، آپ مضطرب ہو جاتے. یہ بے چینی امہات المومنین محسوس کر لیتی، آپ کے اطراف رہنے والے محسوس کر لیتے اور پوچھتے اللہ کے نبی کیا بات ہے، اس قدر پریشان ہے. اللہ کے نبی کہنے لگتے مجھے ڈر ہے کہ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، یہ آندھیاں جو چل رہی ہیں، کہیں یہ ہوائیں عذاب کی پیامبر نہ ہو، عذاب کی آندھیاں نہ ہو، مجھے ڈر ہوتا ہے. اور پھر ہواؤں کے چلنے کے بعد، آندھیوں کے چلنے کے بعد جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادل آ رہے اور ان بادلوں سے بارش برسنے لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، خوشی سے آپ کا چہرہ لہلہا اٹھتا اور فرمانے لگتے کہ یہ ہوائیں جو چلی تھیں اور یہ بادل جو آئے ہیں یہ جو ہے رحمت کی رحمت ہے، یہ باران رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو برس رہی ہے. تو بارش واقعی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت میں بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتے تھے خوش ہو جایا کرتے تھے، جب بھی بارش ہوتی خوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، بارش ہوئی، بارش ایسی ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکلے، باہر نکل کر اپنا کپڑا ہٹایا، اپنا کرتا ہٹایا، اپنا لباس ہٹایا اور لباس ہٹا کر بارش کے ان قطروں کو اپنے جسم پر لینے لگے. یعنی اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا ہٹا کر اس بارش کے پانی کو اپنے جسم پر گرنے دیا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا انہ حدیث عہد بربہ، فرمایا کہ یہ بارش نئی بارش ہے، موسم کی نئی بارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، نئی رحمت ہے. اس وجہ سے میں رحمت الہی سے اپنے بدن کو تر کرنا چاہتا ہوں، بھگونا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی خوشی تھی کہ باران رحمت الہی برس رہی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بدن کو لیا کرتے تھے، اپنے بدن کو بھگویا کرتے تھے، تر کرتے تھے. اور چونکہ بارش رحمت ہوتی ہے، بارش کے نزول کا وقت رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو وہ رحمت الہی نازل ہوتی ہے. اسی وجہ سے حدیثوں میں بیہقی اور حاکم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت بھی قرار دیا. آپ نے بارش کے نزول کے وقت کو، جس وقت بارش نازل ہو رہی ہو وہ رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی رد نہیں کی جاتی ہیں، رب العالمین قبول کر لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 3 دعائیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں.
بیہقی اور حاکم کی روایت میں فرماتے ہیں 3 دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی 3 اوقات کی ہیں دعائیں ایسی ہیں کہ وہ دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں، یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلی دعا آپ نے فرمایا عند النداء، اذان کے وقت کی جانے والی دعا، اذان کے بعد جو دعا انسان کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا وقت جو قبولیت کی دعا کا وقت ہے، قتال کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے۔ جب مسلمان مشرکین کے مقابلوں میں سب آ رہا ہو، ابھی لڑائی شروع ہونے والی ہے، اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں قتال کا وقت، کیونکہ جب قتال ہوتا ہے، جب جہاد ہوتا ہے، وہ وقت رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ جب قتال شروع ہوتا، لڑائی شروع ہوتی، لڑائی شروع ہوتے ہوئے یہ لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کی صفوں میں برسر پیکار رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری دعا جو رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند المطر، بارش کے وقت کی جانے والی دعا، اللہ البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا، کہا کہ عند المطر، بارش کے وقت کی جانے والی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ وقت بھی رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ بارش رحمت ہے، رحمت کا پیغام ہے، بارش اطمینان اور سکون کا باعث ہے۔ اسی بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جب بندوں کی گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب بندوں کی معصیتیں بڑھ جاتی ہیں، جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، زمین میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے، تو رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب جن طریقوں سے دیتے ہیں ان طریقوں میں سے اہم طریقہ بارش کو روک لینا ہے۔ بندوں پر جو آفتیں آیا کرتی ہیں ان میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ بارش کا وقت آئے گا بارش نہ ہوگی، بارش کا موسم آئے گا بارش نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بندوں کو آگاہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بندوں کو متنبع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بارشیں رک جائیں، بارشیں رک جائیں، پانی ختم ہو جائے، کنویں سوکھ جائے، تالاب سوکھ جائے، کھیتیاں سوکھ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگاہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سورۃ القلم کی آخری آیت پڑھیے، قرآن مجید مشرکین مکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کام نہیں کر رہے تھے، آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہے تھے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، عیاریاں کر رہے تھے، قرآن ان سے پوچھتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے پوچھیے اے نادانو، تمہاری اس سرکشی کے سبب، تمہاری اس ضد کے سبب، تمہاری اس گمراہی کے سبب، تمہارے گناہوں کے سبب، تمہارے فسق و فجور کے سبب اور تمہارے نافرمانیوں کے سبب بارش کا یہ پانی جو ہم نے زمین میں ٹھہرایا ہوا ہے، ذرا اندازہ کرو کہ اگر یہ پانی گہرائی میں چلے جائے، اگر یہ پانی گہرائی میں چلے جائے، ان من اصبح ماؤکم غورا، زمین کے اندر پانی ہے، نہروں کی شکل میں اللہ نے زمین کے اندر نہریں جاری کی ہیں، انسان بور کے ذریعے مختلف مشینوں کے ذریعے اس پانی تک پہنچتا ہے، لیکن یہ حد ہے، اس حد تک انسان کی رسائی ہے۔ اگر اس حد سے نیچے پانی پہنچ جائے تو انسان چاہے اپنی لاکھ مشنریاں استعمال کر لیں، لاکھ اسباب استعمال کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، انسان پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ پانی کو اتنی گہرائی میں لے کر چلی جائے، اللہ پانی کو اس قدر گہرائی میں لے کر چلے جائے کہ کنویں میں سوکھ جائے، تالاب سے سوکھ جائے، آپ کتنے بڑی کھدائی کیوں نہ کر لیں آپ کو پانی نہ ملے۔ قرآن یہی کہتا ہے اے نادانو، اگر تمہارے گناہوں کے سبب یہ پانی گہرائی میں چلے جائے، تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے، تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائے، تو بتاؤ کون جو ہے بہتا پانی لائے گا؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں کون سی طاقت ہے؟ اللہ کے بعد کائنات میں کون اس بات سے قادر ہے کہ پانی تک تمہاری رسائی کر سکے، پانی تک تم پہنچ سکو؟